اصل میں ایشو بڑا نا کیمرے کا بھی. آج کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے. اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے, بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے. تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے. کیڑے والی سرکار تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے. تو مر جانا ہے. تیرے جیسے کئی مر گئے, تیرے جیسے کئی مر گئے. تو سڑ, تو مر, تو اپنے کمرے میں مر جانا بہ گئے کیڑے کٹ کٹ کے. تو مر جانا اپنے کمرے چ بیٹھے ہیں کیڑے کٹ کٹ کے مر جانا. جس نے کیڑے نکال, اور یہ کوئی پہلا نہیں آیا, ایسے بڑے آئے ہیں اس سے پہلے جو کیڑے نکال کے چلے گئے. لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں. کیڑے والے کسی نو نہیں جانتا کوئی. ہاں جی, آج بھی بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتنے رہتے ہیں. آج بھی بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتنے رہتے ہیں. آج بھی بچے سے پوچھ لو خواجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں. آج بھی بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں. کئی کیڑے نکالنے والے آئے, مر گئے حضرت جی. پوچھتا کوئی نہیں, ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس نے مر جانا جی اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے یہ بالکل نہ آپ اس کی ٹینشن لیں. لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لو. میں کل بھی ایک بچہ جو ہے نا پرسوں مجھ سے میں یار گل سن, میں تیرے نہ بحث نہیں کروں گا کوئی, نہ بحث میری عادت ہے, نہ میرے کو بحث ہوتی. تو کس بندے کی وکالت کر رہے ہیں؟ کیا اس کا علم, کیا اس کا معاملہ ہے؟ سکھایا یہ جا رہا ہے کہ پیچھے جتنے بزرگ گزرے تھے سارے غلط تھے. لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں. شکوک, اگر 1000 سال پہلے گزرنے والا بابا دین کی تبلیغ کرنے والا وہی ٹھیک نہیں تھا, تو آج کا ملا اور پنڈت کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تم نے کہاں سے یہ دین لیا؟ تم کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یہ پھیلائی جا رہی ہیں چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام القاسم ہے, بانٹنے والا. وہ اب کیا بانٹ رہے ہیں؟ بریلوی کہتے ہیں ہم اس کی وجہ سے ان سے مانگتے ہیں. بریلویوں سے کہیں کہ یہ جہاں لکھا ہوا ہے وہاں سے جا کے پڑھے تو صحیح. آپ کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہیں آپ کے علماء جو قادیانیوں کے مربی ان کے فالورز کو دھوکہ دیتے ہیں. میرے بھائی یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے, یعنی ٹرو انڈرسٹینڈنگ. اور دیتا اللہ ہے, واللہ معطی وانا قاسم. دیتا اللہ ہے, میں تو تقسیم کرتا ہوں. کون سی چیز تقسیم کر رہا ہوں؟ علم دین. اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہوا ہے. اب انہوں نے آخری ٹکڑا اٹھا لیا کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. سرکار اس طریقے سے اگر آپ دین کے ساتھ کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا تو پھر کوئی اینڈ نہیں ہوگا. پوری بات لینا کہ اللہ تعالیٰ دین اپنے پیغمبر کو دیتا ہے اور وہ آگے تقسیم کرتے ہیں, لوگوں کو سکھاتے ہیں. اگر آپ تقسیم کرنے سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ نبی الاسلام کے پیچھے صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو نبی الاسلام جب دائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو سارے صحابہ حافظ ہو جاتے تھے, اور بائیں طرف پھیرتے تھے تو سارے ناظرہ ہو جاتے تھے. نہیں, اصحاب صفا کا چبوترا آج بھی موجود ہے جو بیچارے تعلیم حاصل کرتے تھے. جی ہاں, مسند احمد میں حدیث ہے کہ بعض کافر جن کے پاس پیسے نہیں تھے نا, رقم نہیں تھی نا, انہوں نے اپنی جان بخشی کے لیے فدیہ یہ رکھا گیا تھا کہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے. تو نبی علیہ السلام سلام پھیر کے سکھا دیتے, ان کو صحابہ کرام سکھا دیتے. اس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ لوگوں نے خود سے چیزیں بنائی ہوئی ہیں. تو یہ ہے علم دین. تو علم دین تو ہم اللہ کے نبی سے ہی سیکھتے ہیں, اور آج کی ڈیٹ میں قرآن اور سنت ہمارے سامنے موجود ہے. باقی اس کو ایکسٹراپولیٹ اس حوالے سے کرنا, وہ احمد بریلوی نے شعر کہہ دیا کہ جی رب ہے معطی یہ ہیں, قاسم رزق اس کا ہے, کھراتے یہ ہیں. اندازہ کرو, وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور نبی علیہ السلام مخلوقات میں بانٹ رہے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے میرے بھائی؟ اگر نبی علیہ السلام بانٹ رہے ہیں تو ہم پھر صرف سمجھانے کے لیے آپ سے بات کریں گے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو جامع ترمذی میں آتا ہے, حضرت عثمان غنی سے نبی علیہ السلام نے کیوں جو ہے وہ اونٹ ساز و سامان کے لدے ہوئے قبول کیے ہیں؟ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ لے کے دے دیتے. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہ آپ کے بابوں نے کہانیاں کرائی ہوئی ہیں, اوپر دیکھا تو سونا, ہاں نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا. اور کہتے ہیں ہاں نا, ہاں جس طرح انہیں آپ دیکھا ہوا ہے.
حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارا ہی سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی. حضرت یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کرتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر. یہ میں مصباحی صاحب اور ان کے ماننے والوں سے ریکویسٹ کروں گا، مرشد سے. دیکھیں انہوں نے کتنا پہلے کہا تھا کہ میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ ان قریب میں نے انشاءاللہ اس کا رد کرنا ہے. 2 سال ہو گئے نا، توفیق نہیں انہوں نے ملی، اور منو بار بار توفیق مل رہی ہے کہ میں انہوں کہہ رہا ہوں کہ سرکار آؤ. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکری ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا، اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے، کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں، تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں، تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے، اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی، آج تو اکوالا جم پڑا ہے، تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا. یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرے لوگ، تیری کتابیں. یار یہ اس کا مطلب ہے قرآن بخاری مسلم میری ہیں، تمہاری نہیں ہے؟ یہ تو نا یار بات کرو. یہ تو پرنٹ بھی تسی کیتی ہے نا، میں تو خریدیاں ہوئی ہیں. لوگ بھی تواڈے نے ساڈی گلاں سن کے قائل ہو کے تھے آگے نے، تو ان کو آج تک توفیق نہیں ملی. اور اس بندے کی ٹوٹل روزی روٹی جو ہے نا جی، کہانیاں سنانے پہ چل رہی ہے. ایسی وہ ڈسکوریز کرتا ہے نا واقعات کی، بندہ کہتا ہے یار، اور لوگ سوچتے بھی نہیں ہے کہ یار یہ مطلب یہ دین سکھا رہا ہے یہ بندہ. پیچھے وہ تھوڑا سا وہ میوزک بھر دیتے ہیں، وہ تو جناب وہ آپ میوزک آپ کسی چیز کے پیچھے بھر دیں تو انسان کو ویسے ہی آنسو نکل آتے ہیں، دانش کی موت پہ بھی نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کمال میوزک دے، ایموشنل چیزوں سے آپ بھی اپنے جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیچ میں شامل کریں گے کہ جی اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. تو صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ معاملات نہیں تھے. صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، اب خلافت کے امور تم نے میرے سپرد کر دی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب میں نے بچوں کو تو کھلانا ہے کچھ، تو میرا کوئی وظیفہ مقرر کرو. تو صحابہ نے مشورے کے بعد ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا نا بیت المال سے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے مقرر کیا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابوبکر مسلمانوں کے امور خلافت کو چلائیں گے، اور اس کے بدلے میں مسلمان عوام ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے.
سرکار آپ ذرا نوٹ کریں، یہ تو آپ تو اسے توہین سمجھیں گے. یعنی مسلمان چندہ دے کر بیت المال کے ذریعے اپنے خلیفہ کا خرچہ اٹھائیں گے. اور خلیفہ کون ہے؟ اس امت کے 4 جو ٹاپ کے انسان ہیں نا اس امت کے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، خلفائے راشدین، ان میں سے ایک ہے. اور آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی ایک عام صحابی بھی ہو نا، ادنا صحابی، اور اس کی مثال وہ حضرت واشی سے دیتے ہیں جنہوں نے اینڈ پہ اسلام قبول کیا، قاتل حمزہ تھے جو. ان کے گھوڑے کے قدموں کی جو خاک ہے وہ گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھے، اس کو کوئی غوث، کتب، ابدال نہیں پہنچ سکتا. یہی کہتے ہیں نا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ امیجن ہی نہ کریں ان کا مرتبہ کیا ہوگا. آپ اپنے بابوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیوں نہیں مسلح چکیا تو سونا؟ کوئی عقل سے کام نہیں. وہ پھر پی کے نے ٹھیک کیا نا ان کے ساتھ، وہ ہم نے وہ بھی ویڈیو ساتھ چلائی ہے اس کے. ہاں جی وہ رانگ نمبر والی کہ جی آپ لوگ پھر ہم سے چندہ کیوں لیتے ہیں، ملک کا قرضہ کیوں نہیں اتار دیتے. اور اللہ دے فضل دنیا دے سارے بزرگان دین نہ پاکستان ہی دبے ہوئے نے، اور سب تو زیادہ قرضہ بھی پاکستان ہوتے ہیں. لاؤ تو سونا. حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیماں پھڑان ڈیا. اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم، ہری اوم، ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر. تو سونا تو سونا، کوئی سونا نہیں سی سرکار. اور ایسی ایسی یہ کہانیاں سنائیں گے کہ جی بزرگ جناب وہ فجر کی نماز مکہ شریف پڑھتے تھے، ظہر مدینہ شریف، عصر جا کے بیت المقدس، پھر اگے پھر بغداد اجمیر بھی شروع ہو جاندے نے. ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ نبی الاسلام جتنا عرصہ مکہ شریف رہے ہیں، کبھی آپ نے مدینہ میں نماز پڑھی ہے؟ یا مدینہ شریف رہے ہیں تو آپ نے مکہ شریف جا کے نماز پڑھی ہے کسی صحابی نے؟ الٹا صحیح مسلم میں آتا ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، بنو سلمہ نے مدینہ شریف میں شفٹ ہونے کا ارادہ کیا. وہ گاؤں سے دور سے آتے تھے، نماز میں ان کو تردد تھا، سفر کرتے تھے. نبی الاسلام نے جب چوراہے پہ ان کو دیکھا، پوچھا تو ان کا یا رسول اللہ ہم مسجد کے قریب شفٹ ہونا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنا ثواب لکھا جاتا ہے. تو انہوں نے مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا. حضور نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اڑ کے آ جانا، کیونکہ تمہارے قدموں کی جو خاک ہے نا، ہاں جی، وہ تمہارے گھوڑے کے نتنوں میں جو لگے گی نا، اس کو بھی کوئی غوث، کتب، ابدال نہیں پہنچ سکتا. اور یہاں پہ جناب غوث، کتب، ابدال جو ہے وہ اڑا کریں گے اور مریدنیوں کو کیچ کریں گے. جی غیر محرم مریدنیوں کو. او ایک اور کہانی باز ہے جڑا کہ میں جناب بخارے سے چلا تو چبارے تو چلی خدا تو نہر والے پل تے آ کے ملے اسی. بات ہے کرنے والی. دیکھیں اوکھے ویلے بزرگ کام آمدے نے، او کہانی باز. حضرت شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ نقش بندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں.
تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا. اون نہیں پائی کام آمدے مار چھڑے نے بزرگ سارے میں علمی طور تے اون نہیں کام آمدے. اور وہ دیکھیں اگر انہوں نے نگاہ مارنی تھی تو بخاری بیٹھ کے نگاہ مار دیتے نا. ابھی وہ ان کے جو ماننے والے وہ کہیں گے نہیں جی اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے وہ اس مریدنی کو پکڑ کے نیچے اتارا ہے، تو پھر کیا لینا ہے نہیں دور جے انہوں اتھے پتہ لگ گیا اتھوں نگاہ مار کے انہوں تھلے لینڈ کرا لینا. ہاں کیوں آیا تھے؟ اسی واسطے ہی آیا سی. بات کرنے والی کریں. حضرت امیر حمزہ کا جب مسئلہ ہو رہا تھا احد کے میدان میں، اس میں نبی علیہ السلام نے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ان کے ساتھ کیا کہ ان کی حفاظت فرمائی ہو. آپ لوگوں کی باتیں ہم پھر کمپیریزن تو ظاہر قرآن و سنت سے ہی کروائیں گے نا. آپ ہی ہمیں کہتے ہیں جی وہ شریعت کے مطابق چیزیں پیش کرتے ہیں، ہم صوفیاء کی جو ہیں وہ لے لیں، دوسری آپ چھوڑ دیں. تو یہ پیش کر رہے ہیں سب کہانیاں نکل رہی ہیں نا آپ کی. کس کس قسم کی چیزیں آپ نے جو ہے وہ بزرگوں کی طرف منسوب کی ہیں. چلیں ہم بزرگوں کو ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہوئے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا یا ان کی کتابوں میں کسی نے ڈال دیا ہوگا، لیکن آپ لوگ تو ان کی طرف یہ کہانیاں منسوب کر رہے ہیں نا. تو ہمیں پھر یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کا اس اعتبار سے رد کریں. ایک اور کہانی باز ہے جی، وہ کہتا ہے جناب وہ دیکھیں جی محمود غزنوی کو جو ہے نا وہ جب ابو الحسن خرقانی سے مل کے آئے تو ان کو ایک کرتا دیا جی انہوں نے جبہ، اور انہوں نے کہا جدو کوئی مصیبت آوے نا تے اے جبے نو اگے کر دیں. تو سومنات پہ جب وہ آخری دفعہ حملے کے لیے جا رہا تھا تو اتنی دفعہ فتوحات نہیں ہوئی تو اس نے وہ جبہ اٹھا کے دعا کی، فتح ہوگی. رات کو بابا جی خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ جی تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. اگر تو یہ کرتا اٹھا کے یہ دعا کرتا نا کہ قیامت تک اس ایریے میں کوئی کافر باقی نہ رہے، سارے مسلمان ہو جائیں، تب بھی یہ ہو جانا تھا. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو. جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی تھی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں قریش مکہ نے اسلام کیوں نہیں قبول کر لیا؟ سب نے. ابو جہل کیوں کفر کی موت مر گیا؟ اور کیٹاگوریکلی آپ کہہ رہے ہیں قیامت تک. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کرتا صحابہ کے پاس موجود تھا. سیدہ اسما بنت ابی بکر نے وہ کرتا نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون جو ہے وہ مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. کالا وہ جبہ تھا کسروانی تیالسی. تو صحابہ کرام قادسیہ اور یرموک میں وہ کرتا لے جاتے اور جا کے کہتے کہ جی یہ سارے قیامت تک کے لیے مسلمان ہو جائیں اس کرتے کو دیکھنے کی برکت سے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. جب ہم ان کی انجینئرنگ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں. تو بزرگوں کی توہین تو آپ کروا رہے ہیں نا، ہم تو کہہ ہی نہیں رہے آپ کو، آپ خود کر رہے ہیں. آپ ایسی، اسی لیے میں نے وہ ایک پوری ڈیٹیل مجلس بھی ریکارڈ کروائی ہے، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں، انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا تھا. خدا تو سب کا ایک ہے، لیکن جس خدا کا تعارف پیغمبروں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہوا ہے وہ خدا اور ہے، اور جس کا تعارف ان بابوں نے کروایا ہے نا وہ کوالٹیز ہمارے اس خدا کی نہیں جس کا تعارف ہمیں اس شخصیت نے کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.